ہے غفلت سے مسلمان جاگ ذرا پیغام سنانے آیا ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے عقبا سے محبت رکھنے سے ملتا ہے خدا بس ایسے ہی یہ بات بتانے آیا ہے رمضان جگانے آیا ہے الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسل رسوله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان وفتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین رقم الحدیث 1901 رواہ البخاری نبی المکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے واسطے ایمان کی حالت میں اور احتساب کے واسطے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اس شخص کے پہلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے یہ مبارک مہینہ داخل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہیں تک نہیں بلکہ شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل بہت زیادہ فضیلت والا باقی بھی مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں صرف اسی مہینے کو کیوں فضیلت ملی؟ وہ اس وجہ سے جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا ہے، وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات میں قرآن کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ رات رمضان کی رات ہے۔ اس رات میں قرآن ہے اور اس رمضان میں وہ رات ہے، اس لیے اس رمضان کو بہت زیادہ فضیلت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ قرآن میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مین پوائنٹ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ تتقون، تقوی اختیار کر لو۔ اور بھی بہت سی نیکیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کا کرنا اس واسطے ہے کہ تمہیں حصول تقوی، اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری اور ڈرنا جو ہے وہ آ جائے۔ یہ تمام نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے کہ انسان کو تقوی مل جائے۔ وہ روزے رکھے کس واسطے؟ حصول تقوی کے لیے۔ وہ حج، نماز، روزہ ادا کرے
حصول تقوی کے لیے وہ کوئی بھی عمل کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب یہاں پہ ایک بہت اہم چیز کو بیان کر لیا جائے کہ رمضان اتنی فضیلت والا ہے، بڑی قدر دی گئی اس کو بہت زیادہ، تو جس شخص کی جس چیز کی بہت زیادہ قدر ہو اس کی قدر کرنا لازم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے دوسروں پر کہ اس جو قدر والا ہے اس کی قدر کی جائے، اگر قدر نہ کی جائے پھر اس کے منفی اثرات ہیں بہت زیادہ جو انسان پر طاری ہو سکتے ہیں۔ اور اسی رمضان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب اور شعبان کا مہینہ، بلکہ رجب کے مہینے کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس مہینے کو، یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے برکتوں والا بنا دے، یہ مہینہ ہمارے لیے، شعبان اور رمضان ہمارے لیے عافیت والا برکتوں والا مہینہ بنا دے۔ اور یہ بھی حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا اللہ اس کے بعد آنے والا جو رمضان ہے وہ ہمارے نصیب میں کر دے، وہ رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو ماہ پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلا اس رمضان کی فضیلت کس قدر ہے، کس قدر اس رمضان کی فضیلت ہے، اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا۔ اب یہاں پر بہت زیادہ توجہ طلب اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اور اس کے آنے کا مقصد سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے چینجڈ، تبدیل کرنا۔ کس کو؟ ان لوگوں کو جو بدل نہیں رہے، جو ایک سال گزار آئے ہیں پورا لیکن وہ اپنی روٹین پر قائم ہے، تو رمضان آتا ہے ان کو بدلنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کی حالتوں کو، لوگوں کو گناہوں میں جو اٹکے ہیں ان کو چینج کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ، اگر کہہ دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، بنا دیا ہے۔ اب پہلے بھی تو اکڑتا تھا، پہلے بھی تو غرور تھا اور تکبر تھا تجھ میں، پہلے بھی تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا، پہلے بھی ظلم کرتا تھا تو اب اس سے باز آ جا، کیونکہ رمضان آ گیا ہے۔ اور اقبال فرماتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، وہ فقیری والی نگاہ میں آ جا، شان سکندری کو چھوڑ دے۔ پہلے بھی حرام کھاتا تھا اور بڑے تیری زندگی میں رمضان آئے ہیں، کچھ لوگوں کی زندگی میں 50، کچھ کی زندگی میں 40، کچھ کی زندگی میں 30، اور ایسے لوگ جن کی زندگی میں کبھی 5 مرتبہ کبھی 10، جب سے ہوش سنبھالا ہے رمضان کا مہینہ آیا ہے تو وہ اپنے آپ کو بدل نہیں رہا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے پھر ویسا، پھر گزر گیا پھر ویسا، اب پہلے بھی حرام کما رہا تھا اب بھی کما رہا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب وہ چھوڑ دے، عہد کر لے کہ آج کے بعد حرام لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھوں گا۔ اقبال فرماتے ہیں طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس حرام کو چھوڑو۔ پہلے بھی ہم جھوٹ بولتے تھے، اب بھی جھوٹ بولتے ہیں، اب چھوڑ دیں کیونکہ رمضان آ گیا ہے۔ پہلے بھی ہم یہ سکرین کو دیکھتے تھے، اب بھی دیکھتے ہیں، تو کیوں نہ مل کر عہد کر لیں کہ اب سکرین دیکھنا چھوڑ دیں، موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیلی ویژن، ساری چیزوں کو، کیوں رمضان آ گیا ہے۔ یہ بڑا قدر والا مہینہ ہے، اتنی قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی قدر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بددعا کی اور جبریل امین فرما رہے تھے آمین۔ اب اندازہ کیجئے کہ کون سا فضیلت والا شخص بددعا کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی بددعا نہیں کرتے تھے، مگر میرے نبی نے ممبر پر کھڑے ہو کے کہا، اور جبریل نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے کہا آمین۔ آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا دے۔ اب یہاں پر بہت زیادہ توجہ طلب بات ہے کہ اس رمضان کی فضیلت کے متعلق اصل میں یہ جو آج کا درس تھا وہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو اس کی فضیلت، اس کے فیوض اور اس کی برکات کے بارے میں علم ہوتا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ تمنا کرتے کہ رمضان آئے اور واپس نہ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگ تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہی ہوتا اگر یہ جان لیں کہ اس کے اندر کس قدر فضیلت ہے، اس کے اندر عملوں کی کیا حیثیت ہے، اس کے اندر عبادات کی کس قدر اہمیت ہے، اگر یہ لوگ جان لیں تو وہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان کا مہینہ ہی ہوتا اور کوئی مہینہ نہیں آتا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم پر ایک ایسا بابرکت اور بہت برکتوں والا مہینہ نازل ہونے والا ہے، یہ بہت بابرکت مہینہ نازل ہونے والا ہے تم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی مبارک اور اعلیٰ مہینہ تم پر نازل ہونے والا ہے، اور آپ نے فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے وہی جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر کیے جانے والا نفل فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس میں انسان اگر نفل کرتا ہے، عبادت نفلی عبادت کرتا ہے تو اس کو ثواب جو ہے وہ فرض کا دیا جائے۔ اور اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو شخص فرضی عبادات جو ہے وہ کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عام دنوں میں اس کا 70 گنا ثواب رمضان میں دیا جاتا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، باجماعت پڑھی، خشوع و خضوع سے پڑھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، تو وہ فرض نماز کا ثواب 70 گنا رمضان میں میرے رب نے رکھ دیا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ جو سنتیں یا نوافل ادا کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کی فضیلت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑے بڑے امیر جب افطار کرواتے ہیں تو وہ غریب جس نے سارا سال گوشت نہیں کھایا وہ بھی کھا لیتا ہے، وہ جس نے سارا سال فروٹ نہیں کھایا وہ شخص بھی جو ہے وہ فروٹ کھا لیتا ہے اس مہینے میں۔ آپ نے فرمایا میرے رب نے اس مہینے میں رزق کو بڑھا دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو افطار کروائے اس کا جہنم سے نجات کا سبب ہے اس کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے افطار کروایا، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو افطار کروایا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی روزے کا اجر ہے۔ یہ عبادات کی جو نیکیوں کی بہت زیادہ سیل اللہ نے اس مہینے میں لگا دی ہے کہ اس شخص کے لیے بھی روزے کا اجر ہے۔ اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے سے روزہ کا جو ثواب ہے کم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے روزہ رکھا ہے اس کا بھی، جس نے کھلوایا اس کا بھی، جس نے کھلوایا ہے روزہ اس کا اپنا بھی تو روزہ ہے، اس کا الگ اجر اس کو ملے گا، لیکن کھلوانے کا روزہ یعنی ڈبل روزے کا اجر اس کو ملے گا اس شخص۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، جن میں سے پہلی 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے کیا جائے۔ اور دوسری 2 چیزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طلب کی جائے، ان چیزوں کو رمضان میں کثرت سے کیا جائے۔ جنت کی اللہم انی اسألک جنت الفردوس، کثرت سے طلب کی جائے جنت کی، اور اللہم اجرنی من النار، اور جو جہنم ہے اس سے کثرت سے پناہ مانگی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار جو ہے روزے کھلوانے والے ہیں ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی پیاسے روزے دار کو اس کا روزہ کھلوایا، اس کا روزہ افطار کروایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کل قیامت کے دن حوض کوثر
کا جام اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ کتنی بڑی اعزاز، کتنا بڑا اعزاز مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر جو ہے وہ قیامت اس دن، جس دن سورج سوانے دے پہ ہوگا۔ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن 500 سال کا دن ہوگا۔ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن نفسی کا عالم ہوگا۔ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ میں اس دن کی بات کر رہا ہوں جس دن لوگ اپنے آنکھوں میں ڈوبے ہوں گے، اور اس دن پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس دن روزہ افطار کروانے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، پیاس نہیں لگے گی اس شخص کو جنت میں داخل ہونے تک۔ تو آئیے مل کر اس رمضان کی قدر کر لیں۔ اس رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت کی قدر کر لیں، اس میں بہت ساری نیکیوں کو کما لیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ۔ میرے مولا تیری رحمت سے نکلا